آپ بیتی حضرت شیخ مولانا ذکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری ہے اور اس کی آج 12ویں قسط ہے۔ پچھلی نشستوں میں ایک واقعے کا ذکر ہوا تھا جب سہارنپور کے اخبار مدینہ میں حضرت مولانا ذکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ایک مضمون چھاپا گیا، تو بعد میں اس پر انکوائری ہوئی اور پوری اس کی روداد پچھلی قسط میں آ گئی تھی، اسی سے آگے بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالعلوم دیوبند میں بھی 1304 ہجری سے لے کر 1318 ہجری تک اندرونی بیرونی خلفشار کثرت سے ہوتا رہا، جس کی طرف اجمالاً حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے نقش حیات صفحہ 123 میں اشارہ بھی فرمایا ہے، اور تذکرۃ الخلیل صفحہ 173 میں بھی اس کا کچھ مختصر حال ہے۔ اسی زمانے میں حضرت گنگوہی اور نواب چھتاری صاحب کو خلفشار مٹانے کے واسطے دیوبند تشریف لانا پڑا۔ اس زمانے کا ایک مکتوب حضرت گنگوہی کا اپنے دست مبارک کا لکھا ہوا، جس کا فوٹو تذکرۃ الرشید جلد دوم کے ختم پر چھپا ہوا ہے، اس کی عبارت یہ ہے: از بندہ رشید احمد عفیان ہوں، برادران مکرمان بندہ مولوی محمود حسن و مولوی خلیل احمد صاحب مد فیوز ہما، بعد سلام مسنون مطالعہ فرمایند۔ آپ دونوں کے چند خطوط پہنچے جس سے وہاں کا حال معلوم ہوتا رہا۔ آج مولوی خلیل احمد صاحب کا خط آیا جس سے پریشانی مدرسین کی دریافت ہوئی، لہٰذا یہ تحریر ضروری ہوئی۔ میرے پیارے دوستو، تم کو کیوں اضطراب و پریشانی ہے؟ تم کو تو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ پر قانع رہو، اور مدرسہ سے آپ کو فقط اتنا تعلق ہے کہ درس دیے جاؤ۔ اگر مدرسہ بند حق تعالیٰ کرا دے گا تم اپنے گھر بیٹھے رہنا، اگر مفتوح رہا یعنی کھلا رہا درس میں مشغول رہنا۔ جو تم سے درس کرانا اہل شہر کو منظور نہ ہوگا تو دوسرا باب کھل جائے گا۔ تم کس واسطے پریشان ہوتے ہو؟ خبر بھی مت ہو کہ کیا ہو رہا ہے، اپنا کام کیے جاؤ۔ تمہارے برابر تو کسی کے دست و پا نہیں چلتے، تم کیوں بے دست و پا اپنے آپ کو لکھتے ہو؟ جس کام کے تم ہو اس میں تکرار نہیں۔ اب فقط نزاع یہی ہے کہ اہل شورا کی زیادت ہو۔ تمہارا کیا حرج ہے؟ تم اپنا کام کرو۔ حاجی صاحب مصلحت کا کام کرتے ہیں، وہ اپنی تدبیر میں رہیں، خواہ کچھ ہو، ہماری تمہاری مرضی کے موافق ہو یا مخالف۔ اور اہل شورا خود، میرے خیال میں حاجی عابد صاحب تھے اور دیوبند کے وہ تھے، محتمم تھے اس زمانے میں، اور یہ جو مولانا شیخ الہند صاحب اور دونوں خلیل احمد صاحب، یہ مولانا ڈنڈوی صاحب تھے، اجل خلفاء میں سے تھے۔ حاجی صاحب مصلحت کا کام کرتے ہیں، وہ اپنی تدبیر میں رہیں، خواہ کچھ ہو، ہماری تمہاری مرضی کے موافق ہو یا مخالف۔ اور اہل شورا خود سب اختیار حاجی صاحب کو دے کر مطمئن ہو گئے، تو تم پر کیا بار ہے؟ بس تم جیسے لوگوں سے تردد کا ہونا بے موقع ہے۔ تم کسی امر میں لب کشا مت ہو، کوئی پوچھے تو جواب دو کہ درس کے باب میں ہم سے پوچھو، جو ہمارا کام ہے۔ انتظام وغیرہ کو نہ ہم جانیں نہ ہم دخل دیویں، اور اندیشہ بدماشاں بھی کچھ مت کرو۔ شعر حضرت شیخ المشائخ قدس سرہ کو مد نظر رکھو۔ قصد ظالم بسوئے کشتن ماں، دل مظلوم ماں بسوئے خدا۔ او دری فکر تا بما چکند، ماں دری فکر تا خدا چکند۔ اے عزیزان، بروز ازل مقدر ہو چکا ہے، ذرہ ذرہ جو واقع ہوگا مدرسے کے امور میں بھی پس وہی واقع ہوگا اور ہو کر رہے گا، خواہ کوئی دفع کرے یا واقع کرے۔ پھر تم کیوں سرگشتہ ہوتے ہو؟ آگے مصرع لکھا ہوا ہے: ہرچہ از محبوب رست شیریں بود۔ ہم کون ہیں؟ محبوب سے جو چیز بھی ملے وہ میٹھی ہوتی ہے۔ ہم کون ہیں؟ بے اختیار محض ہیں، اگرچہ بظاہر مختار ہیں۔ ہم پر جو گزرے گا وہ عین لطف ہوگا، جو عالم میں صادر ہوگا وہ عین مصلحت ہوگا،
خواہ خرابی مدرسہ ہو یا بقا، خواہ عزت و نسب ہمارا تمہارا ہو، خواہ ذلت و عزل، تم یہ سب وقائع بازیگر کے سانگ سمجھ کر اپنے اس درس کے شغل میں بسر کرو۔ این و آن کو زید و عمر پر چھوڑ دو، ہر کس بخیال خیش خبتے دارد، نہ کوئی مفسد کچھ کر سکے نہ کوئی مصلح کر سکتا ہے، سب فاعل مختار کرتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، من از بیگانگاہ ہرگز نہ نالم، من از بیگانگاہ ہرگز نہ نالم، کہ بامن آنچ کردہ آشنا کرد، وہو ارحم الراحمین، میں بیدانوں سے کوئی میری شکایت نہیں ہے۔ دوسرے شعر، کہ بامن آنچ کرد آشنا کرد، میرے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے یا ہوا ہے یہ اپنے آشنا نے کیا ہے، یعنی اللہ نے، اللہ کی طرف سے۔ وہو ارحم الراحمین، بس تمام ہوا قصہ۔ وہاں کی خبر کا مشتاق ہوں، بشر ہوں، اپنے دوستوں کا دعا گو، خیر طلب ہوں۔ تم کو کوئی گزند نہیں، مطمئن رہو، نہ مدرسہ کہیں جاوے، ہر شخص کو اپنے اپنے خیال پر نازاں جان کر کالائے بربریش خاوند کر، اور دم بخود ہو کر می نوش و میں یہ نوش وہ چیزیں مخروش۔ فقط سب عزیزوں کو بات سلام مسنون، یہی مضمون جان بخش بات سلام مسنون فرما دیویں۔ جو دوستان اہل تدبیر ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مضمون شکر و رضا ان سے کہہ دے، اور جس کو چاہو سلام کہہ دینا۔ یہ وقت اور یہ خروش اہل فساد عین مصلحت ہے، اس کا جس قدر غلغلہ ہوگا اسی قدر مفید ہوگا، انجام خیر ہی خیر ہے، واسب و دائم رہے گا۔ نیچے لکھا ہوا ہے رشید احمد۔ جب مظاہر علوم کا یہ ہنگامہ ختم ہو گیا تو ناظم صاحب کو اور حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب اور اکابرین مدرسین کی خاص طور سے یہ رائے ہوئی کہ جن لوگوں نے جھوٹے الزامات مدرسے پر لگائے اور وہ اب تک گمنام ہی چل رہے ہیں، اب کھل کر سامنے آ گئے، ان کا اخراج بہت ضروری ہے۔ 3 دن تک ان حضرات کا ان کے اخراج پر اصرار تھا اور یہ ناکارہ شدت سے مخالفت کرتا رہا۔ حضرت ناظم صاحب اور مولانا، یہ الزامات ان پر نہ ہوتے، دوسرے پر ہوتے تو پھر سب سے پہلے یہ حضرت مولانا ذکریا صاحب اس سے اخراج کی سفارش اور زور لگاتے، لیکن چونکہ الزامات اس کے اوپر تھے تو اس وجہ سے دلی میں ان کو معاف کر دیا، ان کے اخراج پہ راضی نہ ہو رہے تھے کہ میرے وجہ سے خارج ہو رہے۔ اب نہیں، ویسے تو ان کی جو مرضی تھی نا، لیکن جو ہمارے جیسے لوگ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ذاتی چیز تو ان کو معاف کر دیں، لیکن یہ تو بطور مدرسے کے استاد کی مخالفت ہوئی ہے، مطلب اس منصب کے خلاف بات ہوئی ہے نا، پھر تو ویسے پہلی فرصت میں نکالنا چاہیے تھا۔ حضرت ناظم صاحب اور مولانا عبدالرحمن صاحب رحمہم اللہ نے یہ کہہ کر میری مخالفت کو نظر انداز کر دیا کہ چونکہ اس میں ان کی ذات کا معاملہ ہے، اس لیے ان کی رائے اس میں معتبر نہیں۔ ان میں ایک صاحب ایسے تھے جن کے بڑوں سے حضرت ناظم صاحب کے بڑے تعلقات تھے، اور ایک صاحب وہ تھے جن کی وجہ سے حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب کو دقت اٹھانا پڑی۔ اس لیے میں بار بار عرض کرتا رہا کہ حضرت، میں اپنی وجہ سے عرض نہیں کر رہا، آپ حضرات کی وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کو بڑی دقت اٹھانی پڑے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اخراج کے دوسرے ہی دن ناظم صاحب کی خدمت میں وہ صاحب آئے جن کے متعلق میں نے کہا تھا، اور ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت صفائی سے بلا جھجک ان سے کہہ دیا کہ شیخ الحدیث صاحب سے اس میں بات کر لیجئے۔ وہ صاحب میرے پاس آئے، میں ان کی صورت دیکھ کر ہی سمجھ گیا، اور سچ یہ ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے کہ اس وقت ناظم صاحب پر بڑا غصہ بھی آیا، مگر چونکہ یہ تقریباً روز مرے کا قصہ ہو گیا تھا،
کہ حضرت ناظم صاحب جھگڑوں میں ہمیشہ اس سیاہکار کو آگے کر دیا کرتے تھے، اور یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے حضرت ناظم صاحب نے حضرت مدنی کے سامنے یہ الفاظ کہے تھے کہ اگر یہ نہ ہو تو مجھے بڑی دقت ہو۔ یہ بالکل صحیح کہا تھا۔ بہت سے مواقع پر اس کی نوبت آ چکی تھی کہ میری رائے کے خلاف کوئی بات اکابر مدرسہ نے تجویز کر دی، اور میں سختی سے عرض کرتا کہ فلاں مشکل پیش آئے گی، اور جب وہ مشکل پیش آ جاتی تو یہ سب حضرات اسی سیاہکار کے سر تھوپ دیتے۔ کئی اہم واقعات اس نوع کے بھی موقع ہوا تو لکھواؤں گا۔ سہارنپور کی جامعہ مسجد میں مسلم لیگ کا جلسہ، پٹنہ میں مسلم لیگ کا اجلاس وغیرہ ایسے امور ہیں جس سے مدرسے کے موجودہ اکابر خوب واقف ہیں، اگرچہ نئی امت کے لیے یہ بالکل غیر معلوم ہے۔ میں نے اشارہ لکھ دیا، نہ معلوم لکھوانے کی نوبت آوے یا نہ آوے، مگر یہ واقعہ ابھی تک بہت سے دوستوں کو معلوم ہے۔ اس وجہ سے حضرت مولانا عبداللطیف صاحب ناظم مدرسہ کا اس سیاہکار کے متعلق مشہور مقولہ تھا، وہ 50 دفعہ کہا ہوا ہوگا کہ اس کی بات بے سمجھے مان لیا کرو، 6 مہینے پہلے کی کہتا ہے۔ یہ مولانا ذکریہ صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی بات بے سمجھے مان لیا کرو، 6 مہینے پہلے کی کہتا ہے۔ میرے حضرت اقدس رائے پوری کا بھی اسی قسم کا مقولہ میرے سلسلے میں بہت مشہور ہے۔ بہرحال جب وہ صاحب جن کے متعلق طلباء کے اخراج کے سلسلے میں میں نے حضرت ناظم صاحب سے کہا تھا کہ وہ سب سے پہلے آپ کے پاس آئیں گے، وہ میرے پاس تشریف لائے اور آتے ہی مجھ سے یہ کہا کہ ان کے قصور میں تو کوئی انکار نہیں، لیکن اخراج میں نظر ثانی کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ اجتماعی مشورے سے طے ہوا ہے، اس میں انفرادی رائے نہ یہ ناکارہ کوئی دے سکتا ہے نہ حضرت ناظم صاحب۔ آپ ایک درخواست حضرت ناظم صاحب کی خدمت میں پیش کر دیجئے، دوبارہ مشورے میں نظر ثانی ہو سکتی ہے، انفراداً نہیں۔ چنانچہ وہ درخواست دوبارہ شورا میں آئی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تو پہلے ہی سے مخالف تھا، اب بھی میرے نزدیک کوئی بات نہیں گئی، اس پر لکھ دیا جائے کہ فلاں صاحب کی سفارش سے اخراج ملتوی کر دیا جائے۔ البتہ اس میں ایک اشکال ہوگا، اور وہ یہ کہ ہر اخراج پر اس سے زیادہ زوردار سفارش آ سکتی ہے، اس لیے اور کوئی اچھا عنوان اختیار کر لیا جائے۔ لیکن 2 حضرات اخراج کے التوا پر راضی نہ ہوئے، اس لیے دوبارہ بھی یہی لکھا گیا کہ غور و خوض کے بعد بھی اس اخراج کی التوا کی کوئی وجہ نہیں ہے، کہ مدرسے کو بہت شدید نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اس کے بعد جن جن مشکلات کی طرف اس سیاہکار نے اشارہ کیا تھا وہ ساری ہی پیش آ گئی، اور سب کی نگاہوں میں یہ سیاہکار ہی مطعون رہا کہ چونکہ اس کا قصہ تھا اس واسطے اس نے نکلوا دیا۔ واقعات تو اس سیاہکار کی 55 سالہ مدرسی کے دور کے نہ معلوم کتنے ہیں، ان سب کا احصاء مشکل ہے۔ ہر باب میں نمونے کے طور پر 2-4 لکھوا کر ختم کر دیا کرتا ہوں، اس لیے اس مضمون کو ختم کر کے تالیفات کی یادداشت لکھواتا ہوں کہ وہ بھی اہم ہے۔ اس باب کے شروع میں درس و تعلیم اور تالیفات 3 مضمون تھے، اور اب یہ تیسرا مضمون ہے۔ تالیفات لکھنے کی مشق تو بچپن ہی سے شروع ہو گئی تھی، گو خط تو اب تک بھی اچھا نہ ہوا، مگر صحیح اور پختہ اتنا ہو گیا تھا کہ بذل المجہود کی تالیف کے زمانے میں کئی مرتبہ حاسدین نے بذل کی کتابت اس بہانے سے منتقل کرا دی کہ فلاں صاحب بہت خوش خط ہیں، ان سے لکھوا دی جائے۔ لیکن استاد الکل منشی محبوب علی صاحب، جنہوں نے بذل المجہود کی پہلی جلد لکھی، اور وہ اس زمانے کے سارے ہی کاتبوں کے استاد یا استادوں کے استاد تھے، اللہ ان کو بہت ہی بلند درجہ عطا فرمائے، انہوں نے میرے حضرت قدس سرہ سے یوں کہا کہ حضرت میرے لیے تو ان بدخط سے ہی نقل کرا دیا کریں، ان کے شوشے اور نقطے بہت صحیح ہوتے ہیں۔ مجھ جیسے جاہل کے لیے ایسی تحریر زیادہ کارآمد ہے جس کے نقطے اور شوشے زیادہ صحیح ہوں، خوش خط پڑی نہ ہو۔
بہرحال ابتدا تو تختی پر الف بے تے سے ہوئی، اس کے بعد تھوڑے ہی دنوں بعد تختی پر قرآن شریف پڑھنے کے زمانے میں بہشتی زیور کی نقل شروع ہوئی۔ اس کے بعد فارسی کی کتابوں کی نقل اور ترجمہ تختی پر شروع ہوا۔ اس کے بعد مستقل تالیف کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں سب سے پہلے ابا جان کے ایک دو لفظ بنا کر اور صرف کے قواعد بتا کر یوں فرمایا کرتے تھے کہ اس کے صیغے بناؤ۔ اس زمانے میں اس کی مشق ایسی بڑی کہ رات دن اسی سوچ میں گزرتا تھا۔ بت کے 30-40 صیغے بنائے تو اب بھی یاد ہیں، بت کے 30-40 صیغے بنانے تو اب بھی یاد ہیں، اور اس کی کاپیاں بھی میرے کاغذات میں اب تک پڑی ہیں۔ جب دہلی جانا ہوتا تھا تو مظفر نگر سے اگلا اسٹیشن کھاتولی ہے، دہلی تک اس کے صیغے بناتا جایا کرتا تھا۔ اس دور کے بعد جب ادب کا ذوق شروع ہوا تو سہارنپور سے دہلی تک اشعار کا دور تھا۔ کھڑکی سے باہر منہ نکال کر شعر پڑھتا جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد قرآن پاک کا دور شروع ہوا۔ سہارنپور سے دہلی تک 15 اور 20 کے درمیان میں پاروں کا ہمیشہ معمول رہا۔ اس زمانے میں ریل کے سفر بذل کی طباعت کی وجہ سے بہت کثرت سے ہوا کرتے تھے۔ اب اس کی تالیفات کا تذکرہ ہے۔ پہلا، شرح الفیہ اردو غیر مطبوع۔ درس کے دوسرے سال میں جب الفیہ شروع کیا تو ساتھ ساتھ اس کی اردو شرح بھی شروع کی، جو کل 3 جلدوں میں پوری ہوئی۔ پہلا جز بہت مفصل شرح کے طور پر ہے، اس کے بعد مختصر ہوتی چلی گئی اور 18 شعبان 29 ہجری پنجشنبہ کو پوری ہوئی۔ اس کا مسودہ الماری میں موجود ہے۔ نمبر 2، اردو شرح سلم غیر مطبوع۔ جس سال میں سلم پڑھی یعنی 32 ہجری میں حضرت مولانا عبدالوحید رحمۃ اللہ علیہ بہت طویل تقریر فرماتے تھے، اور میں سبق کے ساتھ پنسل سے لکھا کرتا تھا اور سبق کی بات صاف کیا کرتا تھا۔ یہ دونوں مسودے چند سال ہوئے تو پورے تھے، اب چند سال سے دیکھنے کی نوبت نہیں آئی۔ نمبر 3، اضافہ بر اشکال اقلیدس۔ 32 ہجری میں جب اقلیدس پڑھی یعنی جیومیٹری تو کچھ اس وقت ایسا مزہ آیا کہ اس کے قواعد پر اپنی طرف سے شکلیں گھڑا کرتا تھا۔ اس کی کاپیاں اضافہ بر اشکال اقلیدس کے نام سے اب تک محفوظ ہیں۔ نمبر 4، تقریر مشکات غیر مطبوع۔ ابتداءً زمانے طالب علمی میں پڑھنے کے زمانے میں بہت مختصر لکھی تھی، پھر شوال 41 ہجری میں جب پہلی دفعہ مشکات پڑھانی شروع کی تو اس کو سامنے رکھ کر اور حواشی اور شروح کی مدد سے دوبارہ لکھی۔ یہ تقریر طبع تو نہیں ہوئی مگر شاید 100 سے زائد نقلیں طلباء و مدرسین لے جا چکے ہیں۔ نمبر 5، تقاریر کتب حدیث غیر مطبوع۔ اس ناکارہ نے کتب صحاح اولاً اپنے والد صاحب سے پڑھی، ثانیاً حضرت خلیل احمد سہارنپوری قدس سرہ سے۔ ہر شیخ کی درس کی تقریروں کی نقل کا اہتمام کرتا تھا مگر مکمل اور مرتب نہیں۔ البتہ حضرت خلیل احمد سہارنپوری قدس سرہ کی نسائی شریف کی تقریر مختصر مکمل میری تالیفات کی الماری میں ہے، مجھے خوب یاد ہے۔ میرے حضرت اگر کوئی حرف ایسا فرماتے تھے جو بین السطور میں ہو تو میں اس کو بھی نقل کر لیتا تھا، یہ سمجھ کر کہ میرے حضرت کا فرمایا ہوا ہے۔ نمبر 6 اور نمبر 7، مشائخ چشتیہ اور احوال مظاہر علوم۔ مطلب یہ ہے جو بالکل سمجھنے والا سمجھ جائے اور نہ جو نہ سمجھتا ہو وہ نہ سمجھ جائے، اس کی تشریح نہیں کرتے تھے۔ نمبر 6 اور فہم من فہم و جہل من جہل۔ نمبر 6 اور نمبر 7، مشائخ چشتیہ اور احوال مظاہر علوم غیر مطبوع۔ جب یہ ناکارہ پڑھنے سے فارغ ہو گیا تو 35 ہجری میں مدرسی کے ابتدائی دور میں 2 رسالے لکھنا شروع کیے تھے۔ ایک اولاً احوال مشائخ چشتیہ جس میں اپنے شیخ قدس سرہ سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جملہ مشائخ کے حالات تبرکاً لکھنا شروع کیے تھے۔ اکثروں کے پورے ہو گئے اور بعضوں کے پورے نہیں ہو سکے۔ اسی طرح نظر بر ادائے حقوق مظاہر علوم، اس کے 50 سالہ حالات ابتدائی بنا سے
34 ہجری تک سنوار ہر سال کی آمد و خرچ کی میزان، فارغ التحصیل لوگوں کی تعداد اور تقرر، علیحدگی، ملازمین، متفرق حالات، یہ بھی تقریباً حصہ اول تو پورا ہو گیا، اور مدرسے کے اکثر حالات جو مدرسے کی رویدادوں وغیرہ اور اشتہاروں میں چھپے ہیں وہ 35 ہجری کے بعد سے اسی سے لیے گئے ہیں۔ ارادہ یہ تھا کہ دوسرے حصے میں ان سب اکابر کے مختصر حالات بھی لکھوں، لیکن مدرسی کے اسباق کے علاوہ بذل کی مشغولی بھی بڑھتی گئی، اس لیے یہ دونوں رسالے باوجود بہت بڑی مقدار میں ہو جانے کے ناقص ہی ہیں، اور اب کو تکمیل کی کوئی صورت بھی نہیں۔ نمبر 8، تلخیص البذل غیر مطبوع۔ ربیع الاول 35 ہجری جب سے بذل المجہود شروع ہوئی تھی، اس ناکارہ کا معمول یہ رہا کہ حضرت قدس سرہ کے اٹھنے کے بعد سے لے کر اس دن کے لکھے کا ایک خلاصہ ساتھ ساتھ لکھتا رہتا تھا، جس میں ابحاث طویلہ کے خلاصوں کو اپنی عبارت میں اپنی یادداشت کے واسطے نقل کر دیا کرتا تھا۔ یہ بھی تقریباً سب جلدوں کے ساتھ ساتھ ہوتی رہی۔ اسانید سے تو بحث نہیں کرتا تھا، الا یہ کہ کسی خاص سند پر کوئی بحث کرنی ہو۔ نمبر 9، شذرات الحدیث غیر مطبوع۔ ناکارہ کا معمول یہ رہا کہ بذل کے لکھنے کے زمانے میں شروح بخاری وغیرہ میں جب کسی دوسری کتاب کے متعلق کوئی مضمون نظر سے گزرتا تو میں نے ہر کتاب کی ایک کاپی بنا رکھی تھی، اور اس کتاب کے نام سے اس کاپی پر نام لکھتا تھا۔ شخ شذرات بخاری، اسی طرح شم، شد وغیرہ۔ صحاح ستہ کی ہر کتاب اور موطئین اور تحاوی اور ہدایہ کی کاپیاں بنا رکھی تھی۔ اس کو تفصیل سے اس واسطے لکھوا رہا ہوں کہ میری مطبوعہ تالیفات میں کذا فی الشذر والبسط فی الشذر کے حوالے کہیں کہیں آ گئے ہیں۔ اس ناکارہ کی بذل کی تعریف کے زمانے میں اس کی بہت خواہش رہا کرتی تھی کہ کوئی شخص حضرت سے 2-4 منٹ کو بات کرنے کے واسطے آ جائے تو میں جلدی وہ دیکھے ہوئے مضامین شذرات کی کاپیوں پر لکھ لوں۔ اگرچہ حضرت قدس سرہ کو اس وقت میں کسی بات کا کرنا بہت ناگوار ہوتا تھا، جس کو میں خوب سمجھتا تھا، مگر میں اپنی غرض کو چاہتا تھا کہ 1-2 منٹ کو کوئی آتا رہے۔ مجھے اس کا وقت صرف ڈاک کی آمد پر ملتا تھا کہ مدرسے کی ڈاک اول حضرت قدس سرہ کے پاس آتی تھی۔ ڈاک تھی کہنا جی۔ حضرت قدس سرہ اپنی ڈاک چھانٹ کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے اور میری ڈاک میرے پاس ڈال لیتے تھے۔ نہ تو حضرت اس وقت اپنی ڈاک پڑھتے تھے اور نہ یہ ناکارہ، البتہ اگر قلم سے یا مرسل کے نام سے کوئی اہم خط سمجھتے تو حضرت بھی سرسری دیکھ لیا کرتے تھے، اور میں بھی۔ ایک لطیفہ اس جگہ کا بہت پرلطف یاد آ گیا۔ حضرت قدس سرہ کی اہلیہ کی طرف سے کوئی عزیز جو کسی جگہ تھانے دار تھے، اور اس زمانے کا تھانے دار اس زمانے کا وائسرائے ہوتا تھا، نہایت لحیم شحیم وجیح تھانے دار سوٹ میں ملبوس آئے۔ میرا منہ چونکہ دروازے کی طرف ہوتا تھا اور حضرت قدس سرہ کی پشت، اس لیے میں ان کو دور سے آتا ہوا دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا، اس لیے کہ میرے کئی شذرات جمع ہو رہے تھے اور مجھے یہ فکر ہو رہا تھا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ انہوں نے آ کر حضرت کو پشت کی طرف سے سلام کیا اور حضرت ادھر متوجہ ہوئے، اور میں نے بذل کی کاپی ہاتھ سے رکھ کر جلدی سے اپنے شذرات اٹھا لیے۔ ہمارے مدرسے کے ناظم کتب خانہ بھائی مظہر صاحب، جو ابتدائی زمانے میں میرے شریک درس بھی رہ چکے تھے، ان تانے دار صاحب کے بہت قریب کے رشتہ دار تھے، وہ بھی ساتھ تھے۔ چند منٹ وہ بیٹھے اور حضرت بڑی گرانی سے ان سے باتیں کرتے رہے، اور میں نے جلدی اپنے شذرات پورے کیے۔ جب وہ واپس چلے گئے اور حضرت ادھر متوجہ ہوئے، میں نے بذل لکھنی شروع کر دی۔ وہ صاحب اٹھنے کے بعد مجھ پر بہت ہی ناراض ہوئے،
باہر جا کر بائی مظہر سے کہا کہ بزرگوں کے پاس بیٹھنے والوں کے بھی اخلاق ایسے خراب ہوا کرتے ہیں. یہ شخص جو حضرت کے پاس بیٹھا ہوا ہے اس قدر مغرور اور متکبر ہے کہ میں اتنی دیر بیٹھا رہا اور حضرت اس قدر شفقت سے مجھ سے باتیں کرتے رہے، لیکن اس مغرور اور بد دماغ نے ایک دفعہ بھی تو نگاہ اٹھا کر یوں نہیں دیکھا کہ یہ آدمی بیٹھا ہے کہ گدھا بیٹھا ہے کہ کتا بیٹھا ہے یا سور بیٹھا ہے. بھائی مظہر نے اس ناکارہ کی طرف سے بہت صفائی پیش کی کہ یہ بات نہیں ہے بلکہ یہ مشغول بہت رہتا ہے، لیکن ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آ سکی کہ ایسی بھی کیا مشغولی ہو سکتی ہے. وہ دیر تک خفا ہوتے رہے. ان کی خفگی بجا تھی کہ ناواقف آدمی کو یہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ اس قسم کی مشغولی بھی ہو سکتی ہے. اور اس ناکارہ کا وہ زمانہ در حقیقت طلب علم کا تھا. بسا اوقات رات دن میں 2.5-3 گھنٹے سے زیادہ سونا بھی نہیں ہوتا تھا. اور بلا مبالغہ شیخ نے یہ 2-3 گھنٹے ہم جیسے اس کی وہ ابتدا نہ کرے، نقل نہ کرے. اس نے بار بار کہا کہ میرا معاملہ علیحدہ ہے، ہاں کھانے کا پینے کا سونے کا، تو ورنہ بیمار ہو جاؤ گے. ہمارے لیے 4 مہینے تقریباً روزے رکھتے تھے. ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ. اور بلا مبالغہ کئی مرتبہ بلکہ بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ روٹی کھانی یاد نہیں رہی کہ مہمانوں کا ہجوم اس زمانے میں میرے پاس نہیں ہوتا تھا. البتہ طلباء ساتھ کھانے والے ہوتے تھے، ان سے کہہ دیتا تھا کہ تم کھا لو، میرا انتظار نہ کرو. عصر کے وقت جب ضعف معلوم ہوتا تھا اس وقت یاد آتا کہ دوپہر کی روٹی تو نہیں کھائی. اور رات کو کھانے کا معمول تو اس سے پہلے چھوٹ گیا تھا. 30-35 گھنٹے روٹی کھائے ہوئے گزر جاتے تھے.